خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام جی. سو خداوند کا شکر ہو، آج شام ایک بار پھر ہم خدا کے گھر میں ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، اور یقیناً خدا کی حضوری جو ہے اس نے ہمیں چھوا ہے اور ہمیں شادمان کیا ہے. سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے انسان بھی ہیں، جتنا زیادہ آپ ان کے قریب جاتے ہیں وہ چیزیں آپ سے دور جاتی ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کے قریب جانے کے بعد جب ان کی اصلیت آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ خود ان سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، جتنا زیادہ آپ اس کے قریب جاتے ہیں وہ آپ کے قریب آتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں وہ آپ کو مطمئن کرتا ہے، وہ آپ کو شادمان کرتا ہے، وہ آپ کو آرام بخشتا ہے، اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے. ہلیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں ایسے خدا کے لیے. اس کی بابت لکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ اس قدر پاک ہے، وہ اس جلال میں، اس نور میں، اس تجلی میں بسنے والا خدا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. لیکن ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ تک ہماری رسائی ہے. آمین. سو آئیے آج شام ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کی نزدیکی. میرے ساتھ نکالیے زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 73 اور 27ویں اور 28ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. زبور نمبر 73 اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے. لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو، اس زبور کے اندر، اس زبور کا جو مصنف ہے وہ ہے آصف. وہ یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ان لوگوں کا جو اس رویے میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں ان کے نتیجے کو بھی ظاہر کرتا ہے. پہلی قسم کے جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کے بغیر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ فنا ہو جائیں گے. اور دوسری قسم کے جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی بابت وہ لکھتا ہے جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہے، اور ان کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ بے وفائی کرنے والے لوگ پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جو ہیں ہی دور، جو کبھی خدا کے پاس آئے ہی نہیں، جنہوں نے کبھی خدا کو قبول ہی نہیں کیا، جو خدا کو جانتے نہیں ہیں. لیکن یہ بے وفائی کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے
خدا کی بخششوں کا مزہ چکھا، خدا کے پاس آئے بھی، اسے قبول بھی کیا، لیکن کسی مقام پر کسی سبب سے انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا، خدا سے بے وفائی کی، اور ان کا نتیجہ کیا ہے؟ زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ اپنی بات کرتا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، یعنی کہ تیسری قسم کے لوگ جو خدا کی قربت میں، خدا کی نزدیکی میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا بلیسنگ ہے؟ ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے گڈنس ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حلقے میں، ہر مقام پر، ہر قدم پر خدا کی بھلائیوں کو دیکھیں گے، خدا کی بھلائیوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے، خدا کی بھلائیوں کا تجربہ کرتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ کون لوگ؟ جو خدا کے نزدیک رہتے ہیں۔ اور یہ شخص جو ہے آصف، یہ وہ شخص ہے جو آلریڈی خدا کی قربت میں، خدا کی نزدیکی میں رہنے والا شخص ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ خدا کی نزدیکی میں رہنے کی برکت کو جانتا ہے، یہ خدا کی قربت کی بلیسنگ کو انجوائے کرتا ہے، اور اس کے اندر مزید خدا کے نزدیک جانے کی بھوک ہے، تڑپ ہے، پیاس ہے۔ اسی لیے یہ خدا کے قریب رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں خدا کی نزدیکی کو اور حاصل کروں، کیونکہ اسی میں میری بھلائی ہے۔ اور ہم گزشتہ دنوں میں بائبل کلاس میں سیکھ چکے کہ آصف جو ہے یہ وہ شخص تھا جو کوائر داؤد نے بنائی، جو کہ 288 لوگوں پر مشتمل تھی، اور یہ اس کوائر کا حصہ تھا، اور اسے یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ عہد کے صندوق کے آگے، جو خدا کا صندوق تھا، اس کے آگے کیا کرتا تھا؟ یہ زور زور سے پیتل کی جھانجھ بجایا کرتا تھا۔ سو اسے خدا کی قربت میں رہنے کا آلریڈی ایکسپیرینس تھا، اور یہ 288 لوگوں میں ایک مشاق اور ایک تعلیم یافتہ شخص تھا، جو خدا کے عہد کے سامنے خدا کی خدمت کرتا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو خدا کا صندوق یا عہد کا صندوق ہے، یہ اسرائیل کی حشمت تھا، یہ اسرائیل کے اندر خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ عہد کے صندوق کا ان کے درمیان میں ہونا، خدا کی حضوری کا ہونا ان کے درمیان تھا، اور یہ شخص اس کے قریب رہ کر کیا کرتا تھا؟ جھانجھ بجاتا تھا۔ اسی یہ تجربہ تھا۔ لیکن غور کیجئے، ایسا شخص جو آلریڈی اس مقام پر ہے، جو خدا کی حضوری کا مقام ہے، جو خدا کے نزدیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بھوک ہے، ایک ایسی تڑپ ہے، ایک ایسی پیاس ہے، یہ خدا کی حضوری کو اس قدر انجوائے کرتا ہے کہ یہ اور قریب جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو خدا ہے، یہ وہ خدا ہے جو فرماتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ جتنا زیادہ خدا کے قریب جانے کی بھوک، پیاس، تڑپ ہمارے اندر ہوگی، خدا بھی اور زیادہ ہمارے قریب آئے گا، اور جتنا زیادہ خدا ہمارے قریب آئے گا، اتنی زیادہ بھلائیاں ہم اپنی زندگی میں انجوائے کریں گے۔ سو اس شخص کو تجربہ تھا،
اور یہ مزید خدا کی حضوری میں بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ جو زبور 73 ہے، جب آپ اس کو پہلی آیت سے لے کر 28ویں آیت تک اس پورے زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس زبور کے اندر ہمیں اس زبور نویس آصف کی جو حالت ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ اس زبور کے اندر آصف نے شریروں کا اور راست بازوں کا موازنہ کیا۔ جب آپ پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ اس زبور کے شروع میں ہی پہلی ہی آیت میں زبور نویس نے ایک بڑی سچائی کو، ایک بڑی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اسرائیل پر یعنی وہ لوگ جو پاک دل ہیں، جو پاک زندگی گزارتے ہیں، جو بدی سے ناراستی سے دور رہتے ہیں، جو راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ خدا ان پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ وہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس زبور کو آپ پڑھیے گا گھر جا کے، ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب یہ اپنے حالات پر نگاہ کرتا ہے، یہ غور کر رہا ہے کہ میں ایک پاک زندگی گزار رہا ہوں، میں ایک راست زندگی گزار رہا ہوں، میں بہت زیادہ دعائیں بھی کرتا ہوں، میں بہت پرستش بھی کرتا ہوں، میں خدمت بھی کرتا ہوں، خدا کے ساتھ بھی چلتا ہوں، بدی سے دور بھی رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں کیا ہے؟ مصیبت ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، دکھ ہیں۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں شریروں کو دیکھتا ہوں جو خدا سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں، جو بدی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس قدر خوشحال ہیں، وہ دولت مند ہیں، وہ صحت مند ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں، اور اس کے اندر یہ رش آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں بھی ایک خوشحال شخص، ایک کامیاب شخص، ایک صحت مند شخص ہوتا۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ مجھ پر تو دن بھر مصیبت رہتی ہے، میں نے اپنے دل کو اب کیا کیا؟ پاک کیا۔ جو لوگ ناپاکی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ خدا سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی زندگی پر نگاہ کرتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہے، وہ دراصل اس مقام پر آ کر اپنے ایمان سے ڈگمگا رہا ہے، وہ اپنے ایمان میں کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ جب وہ اس بات پر غور کرتا ہے اور وہ اس معاملے کو لے کر اس قدر پریشان ہے، اسے اس معاملے کے حل کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اگر آپ اسی زبور کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہیں اور دولت بڑھاتے ہیں، یقیناً میں نے اب اپنے دل کو صاف
اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر تو دن بھر آفت رہتی ہے۔ وہ اس معاملے کو لے کر پریشان ہے، خدا سے کمپلین کر رہا ہے کہ خداوند شریر جو ہیں وہ سدا ہی چین سے رہتے ہیں اور اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے دل کو پاک کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو پاک کیا ہے، میں بدی سے دور رہتا ہوں، ایک راست زندگی گزارتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھ پر دن بھر کیا رہتی ہے؟ آفت رہتی ہے۔ اور جب ان ساری باتوں کو لے کر، اس سارے معاملے کو لے کر زبور نویس پریشان ہے، تو اگلی آیات میں پڑھیے گا، وہ اس معاملے کو لے کر خدا کے مقدس میں جاتا ہے، خدا کی حضوری میں، اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو خدا اسے مکاشفہ دیتا ہے، خدا اس پر ظاہر کرتا ہے، اس پر واضح کرتا ہے، خدا شریروں کا انجام بھی اس پر ظاہر کرتا ہے اور اس کا انجام بھی اس پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ شریر جو ہے اگرچہ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر بہت خوشحال ہے، بہت دولت مند ہے، بہت کامیاب ہیں، سرخرو ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن میں اگرچہ مصیبت میں ہوں، میری زندگی میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، چونکہ میں نے اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیا ہے، میرے اندر خدا کی حضوری میں، اس کی نزدیکی میں رہنے کی بھوک ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، میرا مستقبل روشن ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا کہ وہ آخرکار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ وہ اس بات کو سمجھ گیا، اسے یہ مکاشفہ مل گیا کہ اگرچہ اس دنیا میں میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں خدا کے جلال میں قبول فرمایا جاؤں گا۔ وہ خدا کی ذات سے مطمئن ہو گیا ہے، اور آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سبوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی برکت ہے نہیں کہ ہم خدا کی ذات سے مطمئن ہو جائیں، خدا کی ذات ہمیں شاد کر دے۔ اور اب جب وہ اس بات کو سمجھ گیا، اس پر یہ بات واضح ہو گئی ہے، اسے یہ مکاشفہ مل گیا ہے، تو اب اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ شریروں کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، اب اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں اور کتنے کامیاب نہیں ہیں۔ اب وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے، وہ جان گیا ہے کہ اگرچہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میرے پاس میرا خدا ہے، زندہ خدا ہے، اور اس نے مجھے مطمئن کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور سب سے بڑی دولت ہے یہ کہ میں خدا کی نزدیکی میں رہوں، اور اپنی وہ اسی خواہش کو لے کر اس 7ویں آیت میں اور 28ویں آیت میں لکھتا ہے، جب وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، لکھا میں نے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے نہیں کہ ہمیں خدا کی نزدیکی حاصل ہو۔ اس دنیا میں لوگ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس حاصل کرنے کے لیے جو بھی اچھا برا انہیں کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، اور کئی بار چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور کئی بار حاصل نہیں ہوتی، اور کئی بار حاصل ہونے کے بعد چھن بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم خدا کی حضوری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارے اندر خدا کی حضوری کو حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، اور جب یہ تڑپ ہمارے اندر ہوگی
تو پھر ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کی بھلائیوں کو دیکھیں۔ وہ لکھ رہا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ یہ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی جو محبت ہے یہ انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے۔ آپ خدا سے پیار کریں یا نہ کریں، خدا آپ سے پیار کرے۔ خدا کا جو فضل ہے یہ بھی انکنڈیشنل ہے۔ آپ ڈیزرو کریں یا نہ کریں، خدا پر فضل کرے۔ لیکن کچھ بلیسنگ ایسی ہیں جس میں کنڈیشن ہے، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ خدا کی حضوری کو، اس کے مسا کو، اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسی نہیں مل جاتی، اس کے لیے کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ پے سے بعد میں پیسوں کی بات نہیں کرتا، سو اس سے حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور آج شام مختصر وقت میں خدا کی حضوری کی جو برکات ہیں، جو بلیسنگز ہیں، ان کا ذکر آپ کے ساتھ کروں۔ زبور 20 میں تو یہ خواہش ہے کہ میں اس کی نزدیکی کو حاصل کروں، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ میری بھلائی ہے، اس میں بلیسنگ ہے۔ اور پہلی بات، جو شخص خدا کی نزدیکی میں رہتا ہے، جو خدا کی قربت میں رہتا ہے، اس شخص کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی تبدیلی کہ وہ شخص پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ پاک ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ خدا کے قریب جائے گا، خدا کی نزدیکی میں جائے گا، وہ اپنی روح جان بدن میں پاک ہوتا جائے گا۔ جیسے یوسف، پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب کی اگر آپ 19ویں آیت پڑھیں، کوئی بھی نکالے، اور پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 کو پڑھیے۔ چلے میں پڑھتا ہوں۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا کسب کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یوسف خدا کے قریب رہنے والا شخص تھا، اور خدا کے قریب رہتے رہتے وہ روز بروز پاک ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب وہ پوتیفر کے گھر میں تھا، اس کی بیوی نے اس پر اٹیکس کیے، لیکن وہ وہاں سے کیا ہوا؟ بھاگ گیا۔ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے ناپاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور جو شخص پاک ہوتا ہے، اگرچہ لوگ اس کے ساتھ بدی کریں، اس کے اپنے ہی بھائیوں نے اس کے ساتھ بدی کی، اسے بیچ ڈالا، وہ غلام بن کر مصر میں رہا، یہاں تک کہ اس پہ جھوٹا الزام لگا، وہ قید خانے میں چلا گیا۔ لیکن جو لوگ خدا کے قریب رہتے ہیں اور خدا کی قربت میں رہتے رہتے پاک ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے آلودہ نہیں کرتے، اگرچہ دنیا ان کے ساتھ بدی کرے، دنیا ان کو دکھ دے، خدا انہی بدیوں میں سے اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے رومیوں کے خط میں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ بدی کی گئی، سے بیچا گیا، غلام بنا، جیل میں رہا، لیکن خدا نے بھلائی کی اور یہ مصر کا حکمران بن گیا۔ ہاللیلویا! کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی قربت میں رہنے والا شخص تھا۔ تو آج اگر ہم بھی خدا کی قربت میں رہیں گے
اس کی نزدیکی میں بڑھیں گے تو ہم پاک ہوتے جائیں گے. اور پاک شخص کے ساتھ کوئی کتنی مرضی بدی کرے، خدا ان بدیوں میں سے بھی اس کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں. ہاللیلویا. پہلی بات، جو شخص خدا کی قربت میں رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بلیسنگز ہوتی ہیں. دوسری بات، جو شخص خدا کی قربت میں رہتا ہے وہ شخص ترس سے بھر جاتا ہے. موسیٰ، خروج کی کتاب کے 32ویں باب کو پڑھ لیجیے. موسیٰ 40 دن تک 40 رات خدا کے پاس پہاڑ پر رہا، خدا کی نزدیکی میں رہا، خدا کی قربت میں رہا. اور چونکہ ہمارا خدا ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، ترس کھانا، بخش دینا، معاف کر دینا اس کی فطرت میں شامل ہے. وہی مزاج موسیٰ کے اندر بھی آ گیا. اور جب یہ پہاڑ پر تھا تو نیچے قوم بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کر دی اور خدا ناراض ہو گیا. خدا کو غصہ آیا اور خدا اس قوم کو ختم کرنا چاہتا تھا. لیکن موسیٰ جو خدا کے نزدیک رہنے والا شخص تھا، جس کے اندر خدا کا ترس تھا، اس نے کہا خداوند اگر یہ نہیں تو پھر میرا نام بھی کتاب میں سے کاٹ دو. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے. خدا نے اس سے بڑی آفر دی تھی کہ میں تجھے ایک قوم بناؤں گا، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تجھے ایک قوم بناؤں گا. یہ بڑی زبردست آفر تھی، لیکن اس نے یہ آفر قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے قریب رہنے والا شخص ہے اور وہ ترس سے بھرا ہوا شخص ہے. اور موسیٰ کو بلیسنگ کیا ملی؟ موسیٰ شریعت کا نمائندہ کہلاتا ہے. خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، 10 احکام دیے، اور وہ قوم بنی اسرائیل کا، بلکہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں، وہ سب موسیٰ کو ایک بہت بڑا نبی مانتے ہیں. بلیسنگ بھی ہے نا ان کے جو قریب رہتے ہیں. ان کی فطرت میں جو چینجنگز آتی ہیں وہ تو آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے بلیسنگ بھی ہیں. یوسف پاک ہوا، حکمران بن گیا، اگرچہ بدی کی گئی. موسیٰ ترس سے بھر گیا، اسے آفر بھی ہوئی لیکن اس نے قبول نہیں کی، اور وہ ایک بڑا نبی ہے آج. تیسرا شخص، تیسری مثال، جو شخص خدا کے قریب رہے گا. پہلا شخص پاک، دوسرا شخص ترس، اور تیسرا شخص محبت. وہ شخص محبت سے بھر جائے گا. یوحنا رسول آپ سب جانتے ہیں، اس کے مزاج سے آپ سب واقف ہیں. اسے نام دے دیا گیا گرج کا بیٹا، اتنا غصیلا، بھڑکیلا، جوشیلا. لیکن چونکہ وہ خدا کی قربت میں رہنے والا شخص تھا، مسیح کے قریب رہنے والا شخص تھا، مسیح کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھنے والا شخص تھا، اور مسیح کے قریب رہتے رہتے، مسیح کے پیچھے چلتے چلتے، یہ شخص جو گرج کا بیٹا، محبت کا رسول تھا. ہاللیلویا. اس کا مزاج بدل گیا، اس کی شخصیت بدل گئی، اس کا کردار جو ہے وہ بدل گیا، یہ چینج ہو گیا ہے. اور اسے بلیسنگ کیا ملی؟ چونکہ یہ مسیح کے قریب تھا اور یہ صلیب کے بھی قریب تھا. آپ کو پتہ سارے شاگرد بھاگ گئے، لیکن صرف یوحنا رسول مسیح کے اور اس کی صلیب کے قریب تھا. اور جو لوگ مسیح کے قریب ہوتے ہیں، اس کی صلیب کے قریب ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کو پرائیویٹ مشن سونپتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی ماں مقدسہ مریم یوحنا کو سونپ دیا، اسے اپنا پرائیویٹ مشن دے دیا.
تو جو لوگ مسیح کے قریب رہتے ہیں خدا ان کو اپنے پرائیویٹ مشن دیتا ہے، خاص خدمت ان کے سپرد کرتا ہے۔ یوحنا رسول کو مکاشفہ ملا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اس نے دیکھا کہ اس کا سر، اس کے بال سفید اون کی مانند ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اس کی آواز ایسے ہے جیسے زور کا پانی، اور اس کے منہ سے ایک تیز دو دھاری تلوار نکلتی، اور وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے، اور یہ چلا یہ مکاشفہ صرف یوحنا رسول کو ملا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح کے قریب رہنے والا شخص تھا۔ یہ جو مکاشفات ہے نا، یہ ایسے نہیں مل جاتے، یہ جو مسا ہے، انانٹنگ ہے، یہ ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے خدا کی قربت میں رہنا پڑتا ہے، اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی بھوک پیاس تڑپ اپنے اندر رکھنی پڑتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک خدا کا خادم ہے، بہت انٹرنیشنل لیول پر خدا اسے استعمال کرتا ہے، اس کا نام ہے پاسٹر ہینری مڈاوا، بلیک ہے، افریقہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن خدا اسے گوروں کے بیچ میں، یوکرین میں، رشیا میں استعمال کرتا ہے۔ وہ بلیک مین جو ہے گوروں کا پاسٹر ہے۔ اس نے ایک بات شیئر کی، اس نے کہا کہ جب وہ نیا خداوند میں آیا، اس وقت پاسٹر بینی ہن جو ہے یہ بہت مشہور تھا دنیا کے اندر، یہ کوٹ لہراتا تھا تو مسا آ کر پھیل جاتا تھا۔ اس کے اندر بڑی خواہش تھی کہ کچھ ایسا ممکن ہو کہ میری ملاقات بینی ہن سے ہو جائے، میں بینی ہن کے قریب جاؤں، بینی ہن سے ہاتھ ملاؤں۔ اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ امریکہ کے اندر 3 روزہ میٹنگز جو بینی ہن نے دینی تھی، اس کا انعقاد کر دیا گیا، اور ہینری مڈاوا نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا، خداوند کی طرف سے ویزا بھی لگ گیا، اور یہ پیسہ خرچ کر کے، جہاز کی ٹکٹ لے کے، وہاں پر جا کے ہوٹل کا کرایہ پے کر کے وہاں پر رہا، اور یہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے گیا۔ لیکن جب وہاں پر گیا تو وہاں کا ماحول کچھ فرق تھا، فرق سے مراد وہاں پر اس قدر پروٹوکول تھا، اس قدر ہائی الرٹ سیکیورٹی تھی کہ یہ بینی ہن کے پاس جا ہی نہیں سکتا تھا، اور چونکہ یہ بلیک تھا اسے سب سے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ پہلا دن ایسے گزر گیا، یہ نہیں مل سکتا۔ دوسرے دن جب یہ آیا، دوسرے دن بھی یہ نہیں مل سکتا۔ تیسرے دن آیا جب آخری دن تھا اور اس میٹنگ کا آخری ٹائم تھا اور ملنے کے کوئی آثار نہیں تھے، تو یہ وہاں پیچھے بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا کہ میں اتنا پیسہ لگا کر اتنی دور سے بینی ہن سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اس سے نہیں مل سکا۔ تو جب وہ رو رہا تھا، خدا نے اس سے کلام کیا، روح القدس کی آواز اسے آئی کہ ہینری کیوں رو رہے؟ اس نے کہا خداوند میں اتنی دور سے آیا ہوں بینی ہن سے ملنے کے لیے، لیکن نہیں مل سکتا۔ خدا نے کہا اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے قریب جاؤں اور تیرا مسا مجھ پر آ جائے۔ خدا نے کہا ہینری تو بہت بیوقوف آدمی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، ہیں میں بیوقوف ہوں کیسے؟ خدا نے کہا تو بینی ہن کے قریب جانا چاہتا ہے اور مسا تو میرا چاہتا ہے۔ اگر تجھے میرا مسا چاہیے تو پھر تجھے میرے قریب آنے کی ضرورت ہے، پھر تجھے مجھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے۔
اور آج یہ شخص پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر بڑی قدرت کے ساتھ خدائی سے استعمال کر رہا ہے۔ سو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسح جو ہے، مکاشفات جو ہیں، یہ ایسے نہیں ملتے، اس کے لیے خدا کی حضوری میں آنا پڑے گا، خدا کی نزدیکی میں آنا پڑے گا، خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی بھوک پیاس تڑپ اپنے اندر رکھنی پڑے گی۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو مسح کے لیے، انوائنٹنگ کے لیے، بلیسنگ کے لیے بہت سے خدام کے، بہت سے سیلیبریٹیز کے پیچھے پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ فلاں خادم کے پاس جائیں گے تو ہم پر مسح آ جائے گا۔ لیکن مسح چاہیے تو پھر خدا کے نزدیک آنا ہوگا، روح القدس کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ مسح اس کے آنا تو پھر وہی دے گا، نہ کہ کوئی اور۔ سو آج یہ بھی مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ وہ برکتیں تو خدا کی چاہتے ہیں، مسح خدا کا چاہتے ہیں، مکاشفات چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر جب بھی ہوگا اکیلے میں ہوگا، بھیڑ میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بھیڑ میں کبھی بھی آپ خدا کی قربت کو اس طور سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یعقوب کو خدا سے ملاقات کرنے کے لیے، خدا سے جب اس کی کشتی ہوئی تھی، اس کو اپنے آپ کو اکیلا کرنا پڑا، اس نے سب کو بھیج دیا، اور لکھا ہے کہ جب یعقوب اکیلا رہ گیا تنہائیوں کے اندر، بھیڑ سے الگ ہونا ہوگا، تب جا کر خدا سے آپ کا انکاؤنٹر ہوگا، آپ کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوگی، اور جس شخص کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے وہ پاک ہوتا جاتا ہے، وہ ترس سے بھرتا جاتا ہے، وہ محبت سے بھرتا جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یوسف حکمران بن گیا، موسیٰ ایک عظیم نبی، شریعت کا نمائندہ، اور یوحنا وہ رسول، سب شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی طبعی موت مرا تھا۔ اسے پرائیویٹ مشن خدا نے دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ صلیب کے قریب تھا۔ اور زبور نویس کو بھی جب وہ اپنی ساری شکایتیں کر چکا، جب سارے تجربات کر چکا اور خدا کی حضوری میں گیا ہے، خدا کے مقدس میں گیا ہے، خدا کی نزدیکی میں گیا ہے، تو خدا نے اسے مکاشفہ دیا، اس پر واضح کیا، شریروں کا انجام بھی ظاہر کیا اور راست بازوں کا انجام بھی اس پر ظاہر کیا۔ اور جب وہ یہ جان گیا کہ شریروں کا مستقبل تاریک ہے اور راست بازوں کا مستقبل روشن ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ ہاللیلویا۔ سو عزیزو، آج شام میسیج ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خدا کی بھلائیوں کو دیکھیں، خدا کی بلیسنگز کو انجوائے کریں، خدا کا مسح ہم پر آئے، مکاشفات ہم پر ملیں، تو پھر ہمیں خدا کی نزدیکی حاصل کرنی ہوگی، اور خدا کی نزدیکی ہی ہماری نیچر کو، فطرت کو بھی چینج کرے گی۔ ہمارے اندر ترس آ جائے گا، ہمارے اندر پاکیزگی آ جائے گی، اور ہمارے اندر محبت آ جائے گی۔ سو خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔